بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرما دیا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک نے ہمیں داخل کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اس پورے مہینے کو اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ سلف صالحین جو گزرے ہیں، بزرگان دین، ان کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے تیاری کرتے تھے۔ رمضان کے شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے دعاؤں میں لگ جاتے تھے وہ کہ اے اللہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرما دے، اس سے پہلے کوئی ایسے حادثات، کسی کی فوتگی نہ ہو، اور اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ 6 مہینہ پہلے دعاؤں میں لگ جاتے تھے۔ ہمارے اندر تو نہ وہ تقویٰ ہے، نہ وہ رونے دھونے اور گریہ وزاری والی کیفیت ہے، بس اللہ پاک اپنے خصوصی کرم اور فضل سے ہمیں چلا رہے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ کیسے کیسے حالات آنے والے ہیں اور کیا کچھ عن قریب ہونے والا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی پیشن گوئی کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اپنے ساتھیوں اور شاگردوں کو اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے، حجو قبل اللہ تحجو۔ اکثر و بیشتر اپنی مجالس میں اس جملے کو دہراتے تھے، حجو قبل اللہ تحجو، لوگوں حج کیا کرو، اللہ نے موقع دیا ہے، وسائل دیے ہیں، حج کا موسم آئے حج کرو فرمایا، قبل اس کے کہ وہ حالات آئے کہ پھر تم کو حج نہ کرنے دیا جائے، اللہ تحجو، تم کو حج نہ کرنے دیا جائے۔ تو بعضوں کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ایسا بھی ہوگا کہ حج نہ کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا
وہ آ گیا نا وہ زمانہ، اللہ نے دکھایا ہم کو کہ نہیں دکھایا۔ اسی طریقے سے فرمایا قرآن شریف پڑھا کرو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے تمہاری زندگی میں کہ پھر تم نہ پڑھ سکو۔ اسی طرح فرمایا رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کی قدر کرو، اس کو ضائع مت کرو، اہتمام سے روزہ رکھو، گناہوں سے بچو، رات کا قیام کرو قبل اس کے کہ پھر وہ مہینہ آئے رمضان کے کہ تم نہ ہو۔ تو قرآن کو پڑھو قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ پھر تم پڑھ نہ سکو، اور ایسا وقت آئے گا اور بہت قریب ہے وہ۔ بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں حدیثوں کو۔ امام مالک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کے لکھنے والے، اور امام تھے، شیخ الحدیث تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ تو قیامت کے قریب کی جو نشانیاں ہوتی تھی، جب ان حدیثوں کو وہ لکھتے تھے اپنی کتاب میں تو روتے تھے، کافی دیر تک روتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک حدیث کو لکھنے لگے تو ہاتھ کو روک لیا، وہ کافی دیر تک روتے رہے، اور وہ حدیث یہ لکھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ مدینہ پورا خالی ہو جائے گا، کتے اور بھیڑیے گھومیں گے، فرمایا، اور مسجد نبوی کے اندر کتے اور بھیڑیے داخل ہوں گے، فرمایا۔ جب اس حدیث کو لکھتے رہے تو روتے رہے، اللہ ایسا زمانہ بھی آیا۔ تو پھر دعا مانگتے تھے، اللہ ایسے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں موت دے دے، ہم نہ دیکھے ایسا زمانہ، ہم نہ دیکھے۔ اور جب حدیث کو بیان فرماتے، جیسے عام طور پر حدیث بیان ہوتی ہے تو یہ پڑھا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن جس وقت یہ حدیث بیان کرتے تو حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز اور شرف بخشا کہ ریاض جنت میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے اور فرماتے تھے قال صاحب هذا القبر، اس صاحب قبر نے یہ بات فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرماتے اس صاحب قبر نے کہی ہے یہ بات۔ اور اگر وہ روایت ابو بکر سے ہوتی تو حضرت ابو بکر کی قبر کی طرف اشارہ کرتے، فرمایا کہ اس صاحب قبر نے یہ سنا ہے۔ اگر وہ روایت عمر سے ہوتی تو عمر کی قبر کی طرف اشارہ کرتے، فرمایا اس صاحب قبر نے یہ سنا ہے، یہ روایت اس صاحب قبر سے ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اپنی کتاب موطا امام مالک رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے حدیث کی، جس کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو پڑھ کے آدمی عالم بنتا ہے، اس کتاب کا نام ہے موطا امام مالک۔ تو اس میں جب اس حدیث کو لکھنے لگے تو کافی دیر تک روتے رہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن ایسا آئے گا میری امت پر کہ لوگ رات کو سوئیں گے اور صبح کو جب اٹھیں گے اور
اور جب قرآن شریف پڑھیں گے تو فرمائے کہ قرآن شریف کے صفحے تو ہوں گے لیکن جو نقوش لکھے ہوئے حروف ہیں فرمائے وہ نہیں ہوں گے، خالی صفحہ ہوگا، خالی صفحہ. وہ جو لکھائی ہے قرآن شریف کی وہ نہیں ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی. لوگ حیران ہوں گے، ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ کیا ہوا. کوئی کہے گا رات کو تو میں نے پڑھا تھا قرآن شریف، کوئی کہے گا میں نے تو صبح میں پڑھا تھا، کوئی کہے گا میں تو 2 دن پہلے پڑھا میں نے قرآن شریف، اس میں تو سارا کچھ لکھا ہوا تھا. یہ کیا ہوا؟ تو خالی صفحے ہے. اسی طرح اس حدیث کو لکھتے رہے تو روتے رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ بیت اللہ کا طواف کریں گے، دن بھر طواف ہوگا، شام کو ہوگا، رات کو ہوگا، اس کے بعد چلے جائیں گے لوگ آرام کرنے کے لیے، اور جب صبح آئیں گے نماز کے لیے تو بیت اللہ کو نہیں پائیں گے. بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا آسمانوں پر. لوگ نماز کے لیے جب حرم شریف میں آئیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے، تعجب ہوگا، کہیں گے کدھر بیت اللہ شریف کہاں ہے؟ کوئی کہے گا رات کو میں نے طواف کیا تھا، کوئی کہے گا میں نے دوپہر میں طواف کیا تھا، کوئی کہے گا میں نے 1-2 دن پہلے طواف کیا. یہیں پر تو تھا، یہ جگہ تھی بیت اللہ شریف کی، یہ کہاں گیا؟ اٹھا لیا. تو اس وقت تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیت اللہ موجود ہے. اور یہ جو حالات آئے ہیں، حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. حالات کو پھیرنے والے، بدلنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. جب چاہیں گے پھیر دیں گے، بدل دیں گے. بیماری کے بعد اللہ پاک شفا بھی دیتے ہیں. خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں. بیماری کے ایام ہو، نامناسب حالات ہو، اللہ پاک ہی بدل دیتے ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تمام ایمان والوں کو بیت اللہ موجود ہے. الحمدللہ. اٹھایا یا نہیں گیا ابھی؟ اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ قرآن کریم ابھی بھی اپنی حالت میں موجود ہے، حروف اس میں موجود ہیں، خالی نہیں ہوئے اس کے. اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مسجد نبوی کے دروازے کھلے ہیں اور نمازی آ رہے ہیں. ابھی وہ وقت زمانہ نہیں آیا کہ کوئی نہ ہو اور جانور آئے، اور اللہ پاک ایسا زمانہ ہم کو دکھائی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا زمانہ ہم کو دکھائی بھی نہیں. جس کے دل میں ایمان ہو وہ ایسے حالات برداشت ہی نہیں کر سکتا. اس کی آرزو یہ ہوگی کہ اللہ اس سے پہلے مجھ کو اٹھا لے، کہ میں یہ منظر ہی نہ دیکھوں، میں ایسا وقت دیکھوں ہی نہیں، اس سے پہلے مجھے قبر میں پہنچا دے. ابھی کے حالات نہیں دیکھے جاتے تو آگے کے حالات کیا دیکھے گا؟ یہ نہیں برداشت ہوتے تو آگے کے کیا برداشت کرے گا؟ وہ تو اس سے زیادہ سخت ہے. اس لیے قرآن کریم کو پڑھو. رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. اس میں سے چنو، لے لو اس دسترخوان میں سے. کیا مطلب؟ پڑھو قرآن کریم کو، غور و فکر کرو، اس میں تدبر کرو، اس میں ہمت کر کے یاد کرو اس کو زبانی، تفسیر سنو اس کی، ترجمہ سنو اس کا. یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، یہ ان قریب اٹھا لیا جائے گا، یہ حافظوں کے سینوں سے نکال دیا جائے گا. یہ جیسے حروف اٹھا لیے جائیں گے
ایسے حافظ قرآن سے بھی اس کے سینے سے بھی نکال دیا جائے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت اہل ایمان کے دلوں میں قرآن کریم موجود ہے. ابھی وہ زمانہ نہیں آیا کہ اس کو اٹھایا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی حافظ قرآن ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. میں نے اپنے شیخ سے سنا، مولانا یونس پالن پوری صاحب سے دامت برکاتہم العالیہ، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ شیخ سعود الشریم خانہ کعبہ کا امام ہے، پرانا امام ہے، یہ ریاض گئے. وہاں ایک تاجر تھا، اس نے دعوت کی. کئی ساری دکانیں ہیں اس کی پرفیوم کی، ریاض میں ہے، دبئی میں ہے، قطر میں ہے، بہت بڑا تاجر ہے وہ. شیخ سعود سے کہنے لگا بس ساری دکانیں آپ کے نام کر دیتا ہوں، یہ ریاض والی بھی، دبئی والی بھی، قطر والی، ساری جائیداد سب کچھ آپ کے نام کر دیتا ہوں، بس آپ مجھے ایک چیز دے دو. امام خانہ کعبہ نے کہا کہ ساری دولت ہمارے نام کر رہے ہو تو ہم سے کیا چیز چاہیے آپ کو؟ کہنے کے بعد ایک چیز چاہیے بس، باقی سب دینے کو تیار ہو. تو پوچھا شیخ شریم نے کیا چاہیے؟ فرمایا کہ جو سینے میں قرآن ہے نا یہ مجھ کو دے دو. کیا کہا؟ جو سینے میں قرآن ہے نا آپ کے یہ مجھے دے دو. تو شیخ شریم رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے نہیں، یہ نہیں دے سکتے. یہ تو اتنی بڑی دولت ہے قرآن کریم کی، آپ کی دکانیں کیا ہیں کہ ساری دنیا بھی ہمیں سونے اور ہیرے سے بھر کے دے دی جائے، وہ اس قرآن کا مقابلہ تھوڑی کر سکتے. یہ نہیں دے سکتے. تو اس پہ روئے وہ کہ اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. تو وہ ماں باپ بھی بڑے خوش نصیب ہے جن کی اولاد کو اللہ نے حافظ قرآن بنایا، ان کو اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا 30 سپارے، وہ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہا. وہ تو چلتا پھرتا قرآن ہے. حافظ قرآن کیا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن ہے. وہ تو جہاں اس سے بولو گے سنانا شروع کر دے گا. جس پارے سے کہو گے، جس رکوع سے کہو گے، وہ پڑھنا شروع کر دے گا. اس کے لیے اس کو قرآن لانے کی ضرورت نہیں، اس کو لیے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، چل پڑے گا وہ. تو ماں باپ کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور خود حافظ قرآن کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک نے اس کو ایسی دولت سے نوازا، دنیا میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں. تو بہت گہرا تعلق ہے قرآن کریم کا رمضان سے. تو دن کو روزہ رکھنا اور باقی اوقات میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا. کم از کم اتنی کوشش تو ہر ایمان والا کرے کہ اس رمضان کے مہینے میں کم سے کم 3 مرتبہ تو قرآن کریم کو مکمل کرے. وہ کم سے کم مقدار ہے. دفتر میں ہے تو پڑھے قرآن کریم، سمجھے کہ گھر پہ آگے تو قرآن کریم پڑھے، مسجد میں آگے نماز سے پہلے نماز کے بعد بیٹھے رہے 15-20 منٹ تو قرآن کریم پڑھے. یہ تو سیزن ہے کمانے کا، یہ سیزن ہے کمانے کا. اس مہینے میں نہیں کمایا تو پھر باقی 11 مہینے میں کیا کمائے گا؟ نہیں کما سکتا 11 مہینے میں. اس ایک مہینے میں نیکیاں نہیں حاصل کی تو باقی 11 مہینے کیا حاصل کرے گا بھائی؟ وہ تو ہے ہی مصروفیت کے. اس میں تو اللہ نے فرصت دی ہے، جو فرصت کو بھی غنیمت نہ جانے یہ گیا، یہ کچھ نہیں کر سکتا. 3 اوقات بڑے قیمتی ہوتے ہیں رمضان میں، 3 اوقات، اس کی بہت قدر کرنی چاہیے. ایک تہجد کا وقت، رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان دنیا پر لایا جاتا ہے. اب ویسے ہی سحری کے لیے اٹھتے ہیں 2-4-6 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ بازاری کرے. رونے کی عادت بنائے. ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے کیونکہ دل بہت سخت ہو گئے نا. ہمارے دل جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کالے ہو گئے, نرمی نہیں آتی اس میں, آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے کہ جب ہم ہاتھ اٹھائے تو آبشاروں کی طرح آنسو بہنا شروع ہو جائے. اکیلے میں رونا چاہیے. بعض دفعہ مجمع میں بھی بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں, وہ غیر اختیاری ہے. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے تنہائی میں روئے, اپنا کمرہ بند کر کے روئے, خلوت میں روئے. اللہ پاک کو آنسو بہت پسند ہے اپنے بندے کے. دو قطرے ایسے ہیں جن کی اللہ کے یہاں بہت قدر ہے. ایک وہ قطرہ خون کا جو اللہ کے نام پر بہے, ایک وہ قطرہ خون کا جو کس پر بہے, اللہ کے نام. جیسے کچھ اہل ایمان نکلے ناموس رسالت پر, خون بہا ان کا کہ نہیں بہا؟ آپ کو پتہ ہے کتنی قدر ہے اس کی. دین کے لیے نکلو, اللہ تعالیٰ کے نام پر نکلو. حضور علیہ السلام کی عظمت اور عزت پر جو خون بہے, فرمایا خون کا ایک قطرہ اللہ کو بہت محبوب, اور دوسرا قطرہ اللہ کی یاد, اللہ کے خوف سے جو آنسو بہتے ہیں. بھلے فرمایا اس کی مقدار مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو, جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. رونا ختم ہو گیا ہمارا, آنسو نہیں نکلتے, دل سخت ہے. ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, میرا دل بہت سخت ہے, میرے دل میں نرمی نہیں ہے, مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے. دل نرم ہوگا تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوں گے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہاں کہیں تم کو یتیم بچہ ملے, فرمایا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا کرو, تمہارا دل خود بخود نرم ہو جائے گا. کیا فرمایا؟ جہاں تم کو کوئی یتیم بچہ ملے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو, تمہیں اس پر رحم آئے گا, ترس آئے گا, تمہارا دل خود نرم ہوگا فرمایا, اور ثواب الگ ملے گا. اور دوسرا وقت جو دعا کی قبولیت کا ہے رمضان میں, وہ افطاری کا وقت ہے. افطار سے پہلے بیٹھ جائے اور دعاؤں میں لگ جائے. اس پر بھی عمل نہیں ہوتا ہمارے یہاں. گھر میں اگر 6-8 لوگ ہیں تو 6-8 میں سے صرف 2 نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, باقی سب کچن میں ہوتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ اپنے بیوی بچوں کو سب کو لا کے بٹھا دیتے تھے دسترخوان پہ. پہلے سے جو بھی افطاری ہوتی تھی پہلے سے تیار کر کے رکھ دی جاتی تھی, اس کے بعد پھر سب اجتماعی دعاؤں میں لگ جاتے. بچوں سے دعا کروایا کرو. گھر میں بچے ہیں, بچوں سے دعا کروایا کرو. بچوں سے کہو بیٹا دعا مانگو اللہ پاک سے, اللہ ہماری یہ مشکل دور کر دیجئے, اللہ اس کو بیماری سے صحت دے دیجئے, یا اللہ یہ مسئلہ آسان کر دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط سالی ہوئی, تنگی آئی, بارش نہ ہوئی, تو بچوں کو جمع کیا حضرت نے, بچوں کو جمع کیا. جوان بھی آئے اور بھی آئے, لیکن دعا بچوں سے کروائی. کہنے کہ بیٹا آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. بچے جو ہوتے ہیں نا معصوم ہوتے ہیں, ان سے گناہ نہیں ہوتے, مکلف ہی نہیں ہے. ابھی 5 سال کا بچہ کیا کرے گا, 8 سال 9 سال کا بچہ مکلف ہی نہیں ہے, ابھی چھوٹا ہے. یہ دعا فوراً قبول ہوتی. بچوں سے دعا کرانی چاہیے, خود بھی کریں بچوں سے بھی کرائے, عادت بنے گی بچوں کی. پھر ماں باپ نہیں ہوں گے, خود اکیلے مانگ رہے ہوں گے اللہ پاک سے, تو اللہ پاک کو کتنا پیار آئے گا.
ایک 7 سال کا بچہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا ہو، اللہ پاک کو کتنا پیار آتا ہے، کتنا رحم آتا ہے اس پہ، بچے پر. اللہ پاک بہت غیرت والے ہیں، بہت غیرت والے ہیں. اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، مانگا کرو مجھ سے، دعائیں قبول کرتا ہوں. مانگا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے گھر میں نمک ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی تو مانگتے ہی مانگتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگو. یہ تربیت کی اپنے امت کی. اللہ پاک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دعا کی توفیق دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں وہ ہر وقت اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو ہفتوں گزر جاتے ہیں، ان کے ہاتھ ہی نہیں اٹھتے اللہ کے سامنے. ایسے بھی لوگ ہیں. ہفتہ تو میں نے کم کہہ دیا، میں تو کہتا ہوں مہینہ بھی ایسا گزر جاتے ہیں کہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. کہ ہمارا بھی کوئی خالق ہے، مالک ہے جو رات کو سلاتا ہے، صبح کو اٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کپڑے اس نے دیے ہیں، چھوٹا بڑا تقاضا باتھ روم میں آسانی سے ہوتا ہے. چلو کبھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لوں کہ اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا ہی کرم ہے. اس کو فرصت ہی نہیں ہے دنیا کے دھندوں سے کہ چلو کبھی 2 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ہی ادا کر لو. اللہ آپ کا شکر ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ دعا کی توفیق دے دیتے ہیں. وہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ سے مانگتا ہے، ہر گھڑی مانگ رہا ہوتا ہے. ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو دل سے مانگ رہا ہوتا ہے، زبان کو ہلا رہا ہوتا ہے. اس لیے افطاری کے وقت، افطار سے 10-15 منٹ پہلے سب کو دسترخوان پر بٹھاؤ. پہلے سے اہتمام کر کے رکھ دو اس کو دسترخوان پہ. تو بہت خاص وقت ہوتا ہے یہ تو دعا کی قبولیت کا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا افطار کے وقت کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارا یہ اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ اسی میں ختم ہو جاتا ہے. گھر کے اندر نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ لیا ہو، یہ لیا ہو، وہ برتن رہ گیا، یہ رہ گیا، وہ چمچ لیا ہو، یہ چمچ لیا ہو، اسی میں اذان ہو جاتی ہے. اور تیسرا وقت رمضان کے جو بہت قیمتی ہے وہ ہے فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اشراق تک. لیکن یہ ہر ایک وقت نہیں دے سکتے. جن میں طلب ہوتی ہے وہ یہ وقت دیتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اشراق تک بیٹھے رہنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، دعائیں مانگتے رہنا، یہ بڑا قیمتی وقت. تو 3 وقت بڑے قیمتی ہیں رمضان کے: تہجد، افطاری کا وقت، اور فجر کی نماز کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب، اشراق کی نماز جو پڑھی جاتی ہے. یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اس لیے اس مہینے کی قدر کر لیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا، حج کرو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ حج نہ کیا جائے گا، تمہارا نہ کر سکو گے. تو ایسا ہی رمضان کا مہینہ ملا ہے، اس میں جتنا کما سکتے ہیں نیکیاں اور اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اپنا زور لگا لیں. پھر نہ معلوم اگلے سال ہم رہے یا نہ رہے، پھر نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ کا رحمت اور توبے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. دیکھو مسجدیں بند ہو گئی تو دیکھیں وبا آئی، مسجدیں بند، لیکن اللہ کا دروازہ رحمت کا بند ہوا نہیں، وہ نہیں بند ہوتا. اللہ پاک کا رحمت کا دروازہ، توبے کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. دنیا کے دروازوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب چاہیں آپ رجوع کر لیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے حی لا یموت ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، موت سے پاک ہے. وہ اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ ان کو نیند آتی ہے، اور نہ ہی دنیا کے نظام چلانے سے وہ تھکتے ہیں. اس لیے فرمایا بندوں سے جب اور جس وقت چاہو ہماری طرف رجوع کر لو، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. فرمایا
دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا اور رحمت کا اور توبے کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اصل روزے کی روح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی گناہ چھوڑے، جھوٹ بولنا چھوڑے، غیبت کرنا چھوڑ دے، دوسرے کی برائی کرنا چھوڑے، آنکھوں کا گناہ چھوڑ دے، باقی بدن کے گناہ چھوڑ دے۔ یہ اصل روزے کی روح ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکے رہنے کے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، کوئی نیکی کوئی اجر نہیں ملتا، بس بھوکے رہے تو رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں گناہ ہی نہیں چھوڑے۔ آنکھیں ان کی پھر بھی کنٹرول میں نہیں ہے، زبان ان کے قابو میں نہیں ہے، روزے کی حالت میں وہی زبان استعمال کر رہے ہیں گناہ کی، وہی آنکھ گناہ میں استعمال ہو رہی۔ تو فرمایا روزہ صرف بھوکا رہا ہے، اجر کچھ بھی نہیں ملا، تو کیا فائدہ ہوا؟ سر نقصان ہی نقصان ہوا۔ تو روزے کی اصل روح کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو روکو، گناہوں سے اپنے آپ کو روکو۔ آخر میں ایک عمل بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ عمل صرف جمعے کے دن کے لیے خاص ہے، باقی دنوں میں نہیں ہوتا۔ وہ کچھ اعمال ایسے ہیں ہماری شریعت میں جو کچھ مہینوں اور دنوں کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رمضان میں ہی رکھیں گے، کوئی کہے کہ میں شوال میں رکھ لوں، نہیں، فرض روزے رمضان میں رکھے جاتے ہیں۔ حج جو ہے وہ حج کے دنوں میں کیا جائے گا، عام دنوں میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسی کچھ وظائف، کچھ اذکار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے بتلائے ہیں تو مخصوص ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، مرد حضرات جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، خواتین ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، وہ اپنی ظہر کی نماز کے بعد، اور مرد جمعے کی نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہو جائے تو فرمایا کہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھے، قل اعوذ برب الفلق، اور پھر 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھے، قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں صورتیں جو ہے نا 7 مرتبہ پڑھے فرمایا۔ لیکن پڑھنا کس دن ہے؟ جمعے کے دن پڑھنا، اور کس وقت پڑھنا ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد پڑھنا، عام دنوں میں نہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان صورتوں کو پڑھے گا جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد 7 مرتبہ، تو اللہ رب العزت آنے والے جمعے تک اس پڑھنے والے کے اور اس کے گھر والوں کی، فرمایا، ہر قسم کی آفتوں سے، ہر قسم کی ناگہانی مصیبتوں سے اور بڑی بڑی موذی بیماریوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اعمال میں بہت دم ہے، امت اعمال میں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ ہمیں صرف ایک کھانا کھانے کی دعا یاد ہے اور ایک بیت الخلا جانے کی دعا، بس آگے پیچھے اور کچھ بھی نہیں پتا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع کے لحاظ سے دعائیں بتلائی ہیں، موقع موقع کے لحاظ سے۔ یہ امت دعاؤں پر آ جائے، اللہ پاک بڑے بڑے مسائل اور مصیبتوں سے نکال دیں گے، بڑے بڑے مصیبتوں سے اور بڑی بڑی بیماریوں سے نکال دیں گے، بڑی بڑی بیماریوں سے۔ اس لیے فرمایا آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی آفتوں سے، اور خاص کر فرمایا جو 7 قسم کی بیماریاں ہیں، اللہ پاک اس کو محفوظ رکھیں گے اس عمل کی برکت سے۔ اور پڑھنا جمعے کے دن، پڑھنا جمعے کے دن، اور وہ بھی جمعے کی نماز کے اطمینان سے پڑھیں، سنتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کے پڑھ لیں 7 مرتبہ تینوں سے، یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ اعمال میں جان ہے، ہم لوگ اعمال کی طرف نہیں آتے، پہلے اسباب کی طرف جاتے ہیں، پریشانی رہتی ہے اعمال کی طرف۔ ہر موقع کے لحاظ سے دعا پوچھتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بارے میں کون سی دعا بتلائی، کون سی دعا بتلائی۔
ارے اللہ پاک نے تو ہم کو اتنا صاف ستھرا دین دیا ہے، سبحان اللہ، جس کو اللہ نے دین کا رنگ چڑھا دیا ہے، آپ اس سے پوچھیں اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مسلمان پریشانی اسی وجہ سے ہے کہ اس غریب کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو دین کی ہوا لگی نہیں ہے، صبغت اللہ، دین کا رنگ اللہ چڑھاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ موقع موقع کے لحاظ سے دعاؤں کا پتہ چل جائے تو زندگی اطمینان والی ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اپنی امت کو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ شادی شدہ آدمی حق زوجیت ادا کرنے کے لیے قریب ہو تو اس تک کی دعا بتائیے، فرمائے یہ دعا پڑھا کرو، اللہ پاک تمہاری اولاد کو شیطان کے شر سے بچائیں گے۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ بتایا نا میں نے، ہمیں صرف 2-3 دعائیں یاد ہے، کھانا کھانے کی، ایک افطاری کی، ایک بیت الخلا جب ہے اس کا ختم۔ دعاؤں میں جان ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی، ایک وہ ہے جو امت میں بزرگوں نے بتائی۔ اب بزرگوں کی دعاؤں میں اور نبی کی دعا میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا۔ بزرگوں کی بتائی ہوئی دعائیں ہوتی ہیں تجربے کی بنیاد پہ، چلی تو چلی۔ نبی کی دعا جو ہوتی ہے وہ 100% یقینی ہوتی ہے، اس میں شک کرنا ہی کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں کوئی کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کی دعا میں اگر کوئی شک کرے گا تو الٹا منہ کھائے گا وہ۔ نبی کی بات 100% یقینی ہوتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی ہوتی۔ یقین کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک ہر مشکل سے آہستہ آہستہ نکال دیں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں ہمیں اور تمام ایمان والوں کو نصیب فرمائے، اور یہ پورا مہینہ اللہ پاک برکتوں کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے اور سب کی مغفرت کا اللہ پاک فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔